سمجھیں آسان طریقے سے آج انشاءاللہ ہم سورہ اثر ہم سٹارٹ کریں گے. I'll say that again because of the recording. جی لیسن 14 لیول 1 انشاءاللہ ہم آج سبق میں سورہ اثر پڑھیں گے اور ہم فعل مضارع کنٹینیو کریں گے فرام ویئر ڈاکٹر صاحب لیفٹ. جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات سمجھ سکیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات نہیں جانتے ہم مگر جو تم نے سکھایا ہمیں. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو علیم الحکیم ہے تمام علم اور حکمت کا مالک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے وعلیکم سبق میں ہم جیسے میں نے کہا کہ سورہ اثر ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور فعل مضارع میں ہم جو اگلے دو باب ہیں ضربہ یسمع والا باب جو ہے وہ ہم کنٹینیو کریں گے اور نکات تعلیم ہوں گے تھرڈ پارٹ میں. 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو 4445 بعد آئے ہیں اور سبق کے اینڈ میں we would have completed 174 words which have appeared in Quran 36,556 times. سٹارٹ کرتے ہیں سورہ اثر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر اور قسم ہے عصر کی وصل ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وہ عمل الصالحات اور انہوں نے اعمال صالح کیے یعنی کہ نیک عمل کیے. وتواصوا بالحق وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں حق کی. وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی. اور اس میں ابھی یہ 3 آیات ہیں اور یہ چھوٹا سا ایک رکوع بنتا ہے یہ اس کو سورہ اثر کا. اور اس میں جو مضامین انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ ہے والعصر. اثر میں زمانہ ہے زمانے کو ہم سمجھیں گے. اس کی قسم کھائی اللہ نے کیونکہ انسان خسارے میں اللہ نے کہا. اور اس پہ بعد پھر 4 خصوصیات ہم پڑھیں گے. آمن و ایمان وعمل الصالحات صالح اعمال اور پھر تلقین ہے حق اور صبر کی. اور حق اور صبر کے اپنے مفہوم کو انشاءاللہ سمجھیں گے آج کے. تو اس سورہ نزول کے مطابق یہ 13 سورت ہے جو نازل ہوئی لیکن ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید میں یہ 103 نمبر پر آتی ہے. سورہ اثر کا تعارف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے کہا کہ 3 آیات کی چھوٹا سا ایک رکوع ہے لیکن اس کی میں اسلام کی تعلیمات کا پورا احاطہ کیا گیا ہے. اور جو شخص اس پر عمل کرے گا وہ دائمی نقصان سے بچ جائے گا اور جو نہیں کرے گا تو وہ پھر خسارے میں ہے. تو ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے اور انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے اس میں. اور 4 خصوصیات کا بیان کیا گیا. 2 خصوصیات دے ریلیٹ ٹو آر ذات یعنی کہ ذات کی بہتری کے لیے نفس کے تزکیے کے لیے جس کو ہم آمن و عامل صالحات کہتے ہیں عقیدہ اور اعمال. اور 2 خصوصیات جو ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جس میں ہم کہتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اور اس کے یہ قرآن میں اصل مقصد ہے قرآن ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہا ہے انسان کو شخصی اور اجتماعی زندگی آخرت کی طرف اس کا نصب العین کی طرف منظم کر رہا ہے. لیکن 114 صورتوں میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ اس صورت میں اس کا کمال اس صورت کا یہ ہے کہ 3 آیتوں میں یہ پوری بات وہ جو ہے نا سمو دی گئی ہے. اور اسی لیے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے اس صورت کو سمجھ لیا یا اگر لوگ تنہا صرف اس صورت پر اگر غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. ابھی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. والعصر واو کے 2 معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اور دوسرا ہے قسم ہے. والعصر ہے اور قسم ہے زمانے کی. ابھی کئی آیات صورتیں ہیں قرآن میں جیسے سورہ فجر ہے سورہ والفجر واللیل والنجم والصبح. تو وہ جو صورتیں جو واو سے شروع ہوتی ہیں واو جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں واو قسمی. واو قسمی سے کہتے ہیں واو کا مطلب ہوتا ہے دلیل. دلیل کا مطلب ہے اور پھر اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آتی ہے نا اس کو جواب قسم کہتے ہیں. یہ somebody has got his audio open اس کو پلیز بند کر دیں سہیل بھائی بڑا بیچ میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اس کو جواب قسم کہتے ہیں یعنی کہ وہ اس میں دعویٰ ہے گویا قسم دلیل بن کر اس دعوے کی اس بات کرتی ہے.
اور کبھی اس قسم کو جو شاید کہ یعنی کہ گواہ کے طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا والعصر، تو آپ زمانے کو گواہ بان کر بھی وہ بات کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے اس بات کا۔ قسم اٹھانے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اور وہ سننے والا اس کی اہمیت اور فرضیت کو سمجھ سکے۔ یہاں پر زمانے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے۔ تو اثر لائک یو سیڈ کہ زمانہ ہے، جیسے اثر حاضر ہم کہتے ہیں، تو اثر کا الفاظ جو ہے قرآن میں صرف ایک ہی بار آیا ہے۔ اثر زمانے کی قسم کھا کر تین اوقات کا احاطہ کرتا ہے۔ when we talk about زمانہ نا، اس کا ایک جو ڈائمینشن بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ ایک ہے وقت جو گزر گیا اور جو گزر رہا ہے، اور جو ماضی جو آنے والا ہے، which means کہ it is past, present and future، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو اگر زمانے کو ہم اگر ماضی کا کنسیڈر کریں گے، اس کا معنی ماضی ہے، تو پھر اس کا جو مفعول بنتا ہے کہ اے انسانوں، جو وقت گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے اپنے حال کا خیال کرو۔ اینڈ اف یو ٹیک دس میننگ ٹو بی آف فیوچر، تو فیوچر کا تو ہمیں نہیں پتا، اس کو اگر اف یو ٹیک مستقبل کا، تو مفہوم نکلے گا کہ اے انسانوں تجھے کیا خبر کہ مستقبل تجھے حاصل ہوگا یا اس سے پہلے ہی تو اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس کو ابھی ہم مطالعہ کرتے ہیں، اثر کے مفہوم تھوڑا تفصیل تدبر القرآن کی تفسیر کی مدد سے سمجھتے ہیں اس کو۔ زمانے کو چونکہ غالب حصہ ماضی ہے، پریڈومیننٹلی جو زمانہ ہے نا، اٹ از دا پاسٹ، اس لیے اس وقت حال میں جو گزر کر ماضی بنتا جا رہا ہے وہ مستقبل، اور جو فیوچر ہے وہ دیٹ ول آلسو ٹریول ٹو بیکم حال، یعنی کہ وہ پریزنٹ بن جائے گا، اینڈ پریزنٹ جو ہے وہ پھر گریجولی ول گو انٹو پاسٹ۔ تو گویا زمانہ جس کا اثر میں کہا گیا ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے، وہ اس کا غالب استعمال گزرے ہوئے زمانے سے ہی آتا ہے۔ سو لائک اٹ سیڈ، اٹ از زمانہ جو ہے پریڈومینٹلی پاسٹ ہے، اور چاہے وہ ماضی بن چکا ہے یا وہ حال کی شکل میں ہے اور ماضی کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ تو اثر کا مفہوم جو ہے اسی طرح تفسیر میں آگے آ رہا ہے کہ تاریخ نے ماضی میں نفذ ہونے والے کے ان فیصلوں کا ذکر کیا ہے۔ when we say تاریخ، that means جو تاریخ ہمیں اللہ کے قرآن سے ہمیں ملتی ہے اور جو ہمیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں قومیں یعنی کہ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم ہود وغیرہ کے جب ذکر پڑھتے ہیں تو ان کے اعمال پر ہونے والے فیصلوں کو جو دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، کہ پھر اس نتیجے سے اخذ کرتے ہیں کہ گزرتے ہوئے زمانے کو دلیل بنا کر یہ چیز اس پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زمانہ جو ہے تیز رفتاری سے گزر رہا ہے، دا ٹائم از فلائنگ، اور اس میں یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تو اسی طرح انسان کو بھی زمانے اور اس کی تیز رفتاری کی طرف متوجہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری عمر ہے، which is the life span that we have and the time and space that Allah has given us، یہ ہماری مہلت ہے، یہ ہمارا اجل ہے، اور یہ پگھل رہا ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اور یہ پگھلنے سے پہلے تم اس کا صحیح فائدہ اٹھا لو گے تو اٹس گڈ، اگر نہیں ہے تو پھر آپ خسارے میں ہیں۔ انسان کی اپنی زندگی بنانے کے لیے جو وقت دیا گیا ہے، در حقیقت اس کی عمر ہے، اور فرد اپنی عمر میں جو بن سکتا ہے سو بنتا ہے۔ اسی طرح یہی ٹائم جو فرد کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، اسی طرح یہ قوموں کے لیے ہے، قومیں بھی ایک عمر پاتی ہیں اور وہی ان کا اجل ہوتا ہے، اور اس کی وہ بقا اور زوال اسی کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کی یہ بڑی اچھی خوبصورت اگزامپل تدبر قرآن میں دیا اس نے، کہ لائک اسٹوڈنٹ اپیئرنگ ان ایگزام، وہ جاتا ہے پیپر میں، اس کو ایک ایگزام دیا جاتا ہے، اینڈ از گیون اے اسپیسیفک ٹائم، اینڈ اسپیسیفک ٹائم ہی ہیز ٹو کمپلیٹ۔ اگر وہ اس ٹائم کا فائدہ اٹھا لیتا ہے اور اچھا کر لیتا ہے تو وہ اس کو گھڑی کی سیکنڈ سوئی دیکھو تو تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اگر وہ اس میں اچھا نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کے لیے خسارہ ہے۔ اگر تم اس تیزی سے کام نہیں کیا تو خسارے سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اسی دوسرا میننگ جو فہم القرآن سے میں نے لیا ہے، وہ اثر کا اس نے دوسرا میننگ دیا ہے نماز اثر۔ نماز اثر دن کی آخری نماز ہے، آخری نماز ان دا سینس کہ اٹ از دا لاسٹ نماز، اس کے بعد سن سیٹ ہو جاتا ہے، اینڈ دین یو گو انٹو بائی دا لونر سسٹم، یو گو انٹو دا نیکسٹ ڈے۔ تو آخری نماز ہے، اس لیے نماز اثر کی خاص فضیلت اور فرضیت بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للقانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، الصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر،
جس کی نماز اثر ضائع ہو گئی، اس کی تمام زندگی، اس کے تمام دن کی کمائی غارت ہو گئی۔ تو اثر کی قسم کھا کر یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ جس طرح دن کی آخری اثر حصہ اثر پر مشتمل ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ جس طرح اثر کے بعد سورج غروب ہونا یقینی ہے، اسی طرح دن کا خاتمہ اور قیامت آنی بھی یقینی ہے۔ سو دیٹ واز ایز فار ایز اثر اینڈ زمانے کے کنسرن۔ تو ابھی ہم اس کو اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ ان الانسان، انا ہم نے پڑھا تھا، ابھی ہم نے پچھلی لیسن میں بھی ریوائز کیا ہے۔ انا کا مطلب ہے بے شک، اور جس ریفرنس سے ہم اس میننگ کو یاد رکھتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان کا دوسرا ورڈ ان جو ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے اگر، وہ تقریباً 700 بار آیا، اور انا تو بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، 1534 بار قرآن میں آیا ہے۔ انسان، اس کا مطلب انسان آدمی، یہ 65 ٹائم آیا ہے۔ لیکن الانسان مینز اس میں کسی بھی، ہم نے سیکھا تھا کہ اسم کے ساتھ ال لگا دیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے، تو وہ خاص انسان، یہ بنی نوع انسان۔ لفی لا ہوتا ہے البتہ، اور فی میں، تو لا البتہ جو ہے نا، یہ ایمفسس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے میننگ 3 بنتے ہیں: یقیناً، ضرور، اور تحقیق۔ مطلب ہے یہ اس کے اوپر تاکید ہے، ایک تاکیدی اس میں کلمہ ہے یہ۔ اور خسر بالکل قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، جس کو خسارہ، گھاٹا یا نقصان کہتے ہیں۔ تو اصل خسارہ کیا ہے؟ اصل خسارہ تو ہے جس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا، یعنی کہ جنت سے محروم ہو گیا، اور جنت سے محروم ہو کر جہنم کا مستحق ہو گیا، تو دیٹ از دی خسارہ، اور وہی گھاٹا ہے۔ تو اس کا بھی، اس کو مطالعہ کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو سٹیٹمنٹ قسم کے بعد آتی ہے نا، وہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ والعصر، والعصر کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تو یہ اس کا جواب قسم ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی کہ عمر کی مدت جو انسان کو دی گئی ہے، وہی زمانہ وہ تیزی سے گزر رہا ہے، اور اگر اس نے ضائع کر دیا اور اس کے ساتھ متصل اس نے جو غلط کام کیے، تو پھر وہ خسارے میں ہے۔ یہی انسان کا خسارہ ہے، جس پر گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ابھی جو ایلیمنٹ آف تاکید، جیسے میں نے کہا کہ لفی، تو اس میں if you look at this آیت، اس میں 3 دفعہ تو ادھر آیا، اور اگلی آیت کو ملا کے 4 دفعہ یہ تاکید اس میں ہو رہی ہے، تاکید در تاکید۔ ول، قسم کھا رہا ہے، ایک تاکید نمبر 1، انا، بے شک، تاکید نمبر 2، الانسان، میں بھی there is an element of تاکید although، لیکن لفی البتہ، ضرور، تحقیق، یہ دس از، تو اللہ جو ہے اگلی آیت میں جو آنا ہے، اس میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کی شکل میں دین دیر از اے 4 تاکید، تو 4 دفعہ یہ تاکید، which means کہ تاکید پر تاکید، یہ جو صورت ہے، یہ ہمیں جوڑ لینے کے لیے کافی ہے، اور تاکید پر تاکید سننے کے بعد اپنی بیداری کو اضافہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑا جو سبق پھر کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہم فوری اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں خسارے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو اس کے سب اسباق آگے دیکھتے ہیں کہ یعنی زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے۔ جب وہ ایک سانس گزر جاتا ہے تو عمر کا ایک جز جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، اور ہر انسان کی اس کی عمر کا اوقات جو ہے نا بے مان سرمایہ ہے۔ یہ جو ہماری لائف ہے، لائف اسپین ہے، دس از لائک اے سرمایہ، اٹ از اے ریسورس، اٹ از این ایسٹ، یا اس کو مال تجارت آپ کہہ دیں، یہی ہماری انویسٹمنٹ ہے۔ جس سے ہم 60 70 80 سال جتنی بھی زندگی گزاری ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اسی کو ہم نے انویسٹ کرنا ہے، اور اس انویسٹمنٹ کو اگر ہم نفع بخش بنا لیں گے تو ہماری اس میں یہی منافع ہے۔ اگر اس کو ہم اس میں ضائع کر دیں گے اور مضر کاموں میں لگا دیں گے، تو پھر اس لیے نہ صرف کہ ہمیں نفع کا کوئی امید نہیں ہے، بلکہ اصل سرمایہ بھی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں پھر قرآن میں جو دی گئی تاریخ ہے، جیسے اسباق دیکھ رہے ہیں، قرآن میں جو دی گئی تاریخ سچی ہے، یعنی کہ ابھی ہم نے بات کی ہے قوم سمود، قوم لوط، قوم جو تھی عاد، وہ سب تاریخ سچی ہے۔ اور اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں ہم بتایا ہے کہ جس قوم کو اللہ نے اور رسولوں نے، جس قوم نے اللہ اور اس کے رسولوں کو انہوں نے نہیں مانا، تو وہ برباد ہو گئے، اور آخرت میں ان کا بھی ہمیشہ وہ برباد ہی رہیں گے۔ تو انسان جو ہے نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ابھی میرے ساتھ کائنڈلی ریپیٹ کریں گے، یہ پلیز ریپیٹ کریں، والعصر۔ سہیل بھائی کون ریپیٹ کر رہے ہیں؟ عارف بھائی، تنویر بھائی، والعصر، والعصر،
قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، ان الانسان، بے شک انسان، بے شک انسان، لفی خسر، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے۔ البتہ خسارے میں ہے۔ ابھی میں عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیٹ کریں گے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ الا ہم پہلے پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ 664 بار قرآن میں آتا ہے، اور جس کو ہم اللہ کی مثال ہمارے پاس، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا مگر اللہ کے۔ الذین، وہ جو، آمنو ایمان لائے، اور یہ 250 بار آتا ہے قریب میں، یہ ایمان سے مومن ہے، اور یہ پلورل ہے، جیسے جمع کا صیغہ ہے۔ تو ایمان علم کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے علم ایمان ہی کی شاخ ہے، علم کے بغیر اس ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو ابھی ایمان کو ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تفسیر تفہیم القرآن کی مدد سے، کہ ایمان جس کا معنی ہے سچے دل سے ماننا اور یقین کرنا، اور جس میں اللہ تعالیٰ کے ہونے اور اس کا شریک نہ ہونے پر صدق کے دل سے ایمان لانا۔ تو اس میں ایمان لانا کا ہو گیا اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ کا ایمان لانے کا مطلب ہے پھر نہ صرف ایمان لانا، پر اللہ کی ہدایت، اللہ کی ڈائریکشن، اللہ کی جو ہمیں صراط مستقیم اللہ نے بتایا، اس پر عمل کرنا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا جب اسے ماننا، دیٹ مینس ان کی ہدایت کو ماننا، ان کی تربیت کو ماننا، ان کی تعلیم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ اسی طرح ملائکہ، کتب الہی، قرآن کو قرآن کی ماننا، یہ بھی ساری تعلیم جو ہے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو اس کی تھوڑی اور تفصیل میں جاتے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو حقیقت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے۔ اور پھر سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا، ان المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بقرہ، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر سورہ نساء میں بڑا کلیئرلی واضح کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لاؤ، ایمان لائے ہو یا ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، و رسول، اور اس کے رسول پر۔ تو الذین آمنوا، مطلب صرف محض یہ نہیں کہ آپ نے اللہ کے وجود کو ماننا ہے، بلکہ اس کی حیثیت کو ماننا ہے۔ وہی ایک خدا ہے، خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کا مستحق ہے، انسان اس کی عبادت بندگی عطا بجا لائے۔ وہی قسمتیں بنانے بگاڑنے والا ہے، بندے کو اسی سے دعا مانگنی ہے، اسی پر توکل کرنا ہے۔ وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے، اور بندے کا فرض ہے کہ اس کی حکم کو اطاعت کرے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے وہ منع ہو جائے، رک جائے۔ اور پھر رسول کا ماننا کیا ہے؟ رسول کا ماننا اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا مامور کیا ہوا ہادی اور رہنما ہے، اور جس چیز کی تعلیم اس نے ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ برحق ہے اور واجب تسلیم ہے۔ اٹ از مینڈیٹری کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ اور اسی ایمان میں ملائکہ، انبیاء، کتب الہی اور خود قرآن بھی ایمان لانا شامل ہے، کیونکہ ان تعلیمات میں سے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہیں۔ اور پھر ایڈیشنلی جو ایمان کے حصے ہیں، وہ اس میں آخرت کا ماننا ہے، اس حیثیت کا کہ انسان موجودہ زندگی میں جو ہے یہ آخری زندگی ہے، نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے جا کے ہم نے حساب دینا ہے۔ اور اس حساب میں جو لوگ نیک قرار پائیں گے ان کی جزا ہے، اور جو بد قرار پائیں گے ان کو سزا ہے۔ تو یہ ایمان اخلاق، جب ہم کہتے ہیں نا الذین آمنوا، یہ ایمان اخلاق اور سیرت و کردار کا ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے، اور جس میں پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے۔ وہ عاملو، اور عمل کرتے ہیں، وہ اور عاملو، ان سب نے عمل کیا۔
صالحات، صالحات ہے نیک، تو جیسے صالح، صالح کے پلورل ہے صالحون صالحین، یہ مذکر ہے، اور مؤنث ہے صالحات، یا صالحہ اس کی مؤنث ہے سنگولر ہے، اور صالحات اس کا پلورل ہے۔ تو ایمان صالحہ کی بچے ہم نے بات کی، یعنی کہ جن نیکیوں کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو کرتے رہنا، ان کے خلاف نہ کرنا، تو یہ ہے اعمال صالحات۔ ہم اعمال صالحات کا بھی تفسیر القرآن کی تفسیر سے کو سمجھتے ہیں کہ ایمان کے بعد ابھی نو وی ٹو کیپ ان مائنڈ کہ اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے، اور خسارے سے بچنے کے لیے جو اللہ کے بعد چیزیں آ رہی ہیں نا، وہ ہے یہی چیز الا الذین آمنوا، ایمان اور اعمال صالح۔ تو دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اعمال صالحہ۔ اعمال صالحات یعنی نیک کاموں پر عمل کرنا، اور صالحات کا لفظ جو ہے تمام نیکیوں کا جامع ہے، جس میں نیکی بلائی اور کوئی قسم کی کوئی چھوٹی نرائی نہیں جاتی اس میں۔ اور قرآن کی روح سے کوئی عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں ہوتا نا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ جو عمل صالح ہے نا، اٹ ہیز ٹو بی روٹیڈ ان ایمان، اگر ایمان میں اس کی جڑ موجود ہے تو وہ پھر اعمال صالح ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو وہ پھر ایسی دعویٰ ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ ایلس بٹ اعمال صالحہ۔ تو اس صورت میں بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عمل صالحہ سے پہلے ایمان کا ذکر ہوا ہے، اس صورت میں بھی اس کا ذکر جہاں پر بھی اب قرآن میں دیکھیں گے تو اس جگہ ایمان کے بغیر کسی عمل کو صالح نہیں کہا گیا۔ یہی حقیقت ہے کہ ایمان وہی معتبر اور مفید ہے جس کے صادق ہونے کا ثبوت انسان اپنے عمل سے پیش کرتا ہے، ورنہ ایمان جو ہے بلا عمل کے صالح محض دعویٰ ہے، وہ عمل صالحہ نہیں ہے۔ تو اس کا بھی مزید مطالعہ کرتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ وتھ کہ اے اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب فرما، اور ہم اپنا احتساب کرتے ہیں ان ٹرمز آف ایمان، کہ ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت پر، اور اس کے دی تقدیر کے اچھا اور برے ہونے کا کتنا ہے۔ لائک اے سیڈ کہ ایمان صرف یہ نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، ایمان کی جو ایکچول امپلیکیشنز ہیں نا، اس کے اوپر عمل، اس کے اوپر اس کو زندگی میں لانا، وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنا احتساب کریں اور اپنا پھر پلان بنائیں ایمان کی مضبوطی کا، قرآن و سنت پر اس کا مطالعہ کرنے کا، اور اس پر عمل کرنے کا۔ اسی طرح دوسری چیز ہی اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کو پر اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اعمال صالحہ نصیب کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام احتساب کریں کہ جو اعمال صالحہ ہیں، یعنی کہ جو عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کے حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ود ٹرمز آف آر اعمال، اگر وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وی نیڈ ٹو کریکٹ دیٹ، اور پھر ہم پلان بنائیں اپنے اعمال صالحہ کو صحیح کرنے کا۔ اس کی ابھی پریکٹس کرتے ہیں، پلیز میرے ساتھ ریپیٹ کریں۔ الا الذین، الا الذین، سوائے ان کے جو، سوائے ان کے جو، آمنو، آمنو، ایمان لائے، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ اور عمل کیے نیک۔ ابھی میں عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیٹ کریں گے پلیز۔ الا الذین آمنو سوائے ان کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات۔ اور عمل کیے نیک۔ جزاک اللہ۔ ابھی یہ آخری آیت ہے جی اس کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق حق کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ ابھی اس میں دو صفتیں آ گئیں، حق اور صبر، اور ایک دوسرے کو حق اور نصیحت کی، اور ابھی یہ ناؤ وی ہیو ٹو کیپ ریلیٹنگ اٹ کہ اللہ نے قسم کھائی کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، اللہ مگر، پہلے دو صفتیں تھیں ایمان اور اعمال صالحہ کی، اور ابھی تلقین کی ایک دوسرے کی، یہ دو خصوصیات پھر بیان ہو رہی ہیں، حق کی اور صبر کی، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی جو تلقین کریں گے۔ مانیے کہ اول تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، ان کو اجتماع سے ایک مومن اور صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے۔ نو یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو نصیحت کرنا مینز دس از اے کلیکٹیو ایفرٹ، کہ آپ ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں، یو آر ٹرائنگ ٹو موٹیویٹ ایچ ادر، سپورٹ ایچ ادر، انکریج ایچ ادر۔ تو ہر اس معاشرے کو، ہر فرد کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے
کہ اس معاشرے میں کوئی بگاڑ نہ آئے. اور یہ ہر افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرے. تو اس سب آیت کو تفصیل میں پڑھتے ہیں. وتواصوا، واو کا مطلب ہے اور، وتواصوا ایک دوسرے کو وصیت کرنا. یہ قرآن شریف میں 5 دفعہ آیا ہے. اور میں یہ جو ہے نا پلورل یاد رکھیں گے، یہ جمع کا صیغہ ہے. دراسا جیسے کہتے ہیں پڑھا، یہ فعل ماضی ہے. درسا پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. تو اسی طریقے تدارسو جو ہے وہ سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، یہ اس کی جمع ہے. اسی طرح تتواسو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. اس کی بالحق، حق کی. حق ہوتا ہے سچ، اور یہ تقریباً 250 بار قرآن شریف میں ریپیٹ ہوتا ہے. تو حق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو حق کا ذرا تفسیر دیکھتے ہیں تفسیر القرآن کی مدد سے، کہ حق کا لفظ ہے نا، یہ باطل کی ضد ہے. اٹ از اپوزٹ آف باطل. بالعموم یہ 2 معنی استعمال ہوتے ہیں. ایک صحیح اور سچی مطابق حق اور انصاف کی جو بات ہو اس کو ہم حق کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہمیں شرعی لحاظ سے جس کو حق ہم سمجھتے ہیں، وہ حق ہے جس کو ادا کرنا انسان پر واجب ہو، خواہ وہ خدا کا حق ہو، یعنی کہ حقوق اللہ ہو، یا بندوں کا حق ہو، حقوق العباد ہو، یا خود اپنے نفس کا حق ہو، حقوق النفس ہو. ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایمان میں معاشرہ ایسا ہو جو بے حس نہ ہو اور باطل سار اٹھائے تو حق کے خلاف کام کر رہا ہو. لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا نہ دیکھتے رہیں، بلکہ اس معاشرے میں ایسا روح جاری ہونا چاہیے. there should be a spirit in that کہ جہاں بھی باطل سار اٹھائے، کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں. تو معاشرے کا ہر فرد جو ہے صرف خود ہی حق پرستی اور راست بازی اور عدل انصاف پر قائم رہنے اور حقداروں کا اقتداء کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ دوسروں کو بھی اس طرح سے عمل پر اس کی نصیحت کرے. تو وہ تو تواصو بالحق کے ہم نے دیکھ لیا. ابھی وہ تواصو پھر وہی ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے. تدارسو جیسے کہا ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی طرح تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. بالصبر صبر کی. صبر جو ہے 15 ٹائمز آیا ہے قرآن میں. صبر میننگ ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا، جس کو ہم اسٹیڈ فاسٹنس کہتے ہیں. اور وتواصوا بالصبر، اس کا حق کی نصیحت کے دوسری چیز جو ہمیں اہل ایمان کو اس معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے لازمی دی گئی ہے، اس معاشرے کا افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. یعنی کہ حق کی پیروی، اس کی حمایت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، وہ تمام مشکلات کو، جو مصائب اور جن میں نقصانات محرومی انسان کو سابقہ پیش آتی ہیں، ان تکلیف کے مقابلے میں ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں. اور ان کا ہر فرد ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتا ہے. سپورٹ ایچ ادر، انکریج ایچ ادر اینڈ ہیلپ آؤٹ ایچ ادر. تو وہ ابھی اس میں صبر کے اوپر ہم تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں. صبر کہتے ہیں برداشت کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. خبر کس طرح؟ نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا، احکام شریعہ کی پابندی پر صبر کرنا، اور ماحول کی دباؤ، یعنی کہ یہ ایک انوائرمنٹل دباؤ ہوتا ہے نا، سوشل پریشر ہوتا ہے، اور جس ٹرائنگ ٹو ڈیویٹ یو فرام صراط مستقیم، تو اس پر اپنے ڈٹے رہنے پر، اپنے سیدھے راستے پر صبر کرنا. تو اس کا اللہ نے صبر کا بہت اجر دیا ہے. اور جس سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا، اور ان کو صبر کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت اور ریشمی کا لباس عطا فرمائے گا. اور پھر ایک اور سورۃ بلد میں یہی چیز آتی ہے، تقریباً ملتی جلتی آیت ہے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمہ. اور پھر ایمان والوں میں سے جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کی. تو یہ مومن معاشرے کی 2 خصوصیات ہیں، یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنا. صبر کی ہے نا، لائک اٹ ہے، اٹس اے ویری وائٹل کانٹیکسٹ، اٹس اے وے آف لائف. یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور اس کا ایک بڑا واضح ہے. اور یہ تفسیر القرآن سے میں نے دیا ہے کہ در حقیقت سال جو اہل ایمان کی پوری زندگی یہ صبر کی زندگی ہے. اور ہوش سنبھالنے سے لے کے ایمان لانے کے بعد اور مرتے دم تک. اور کسی شخص کو اپنی ناجائز خواہشوں کو دبانا، اللہ کی باندھی ہوئی حدود کی پابندی کرنا، اللہ کی عائد کیے ہوئے فرائض کو بجا لانا، لائک I said it is an attitude. یہ ڈسپلن ہے کہ ہمارا نا ایک وہ وے آف لائف ہے.
اور ایک رویہ ہے زندگی کا. اس کو ڈسپلن کرنا، ایک قاعدے کے اوپر رکھنا، جو حدود اللہ نے بتائی ان حدود کے اندر رہنا، اور بالکل اس کی افراد تفرید نہ کرنا، اس کی حد سے آگے نہ بڑھنا. پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں، اپنی قابلیتیں، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک قربان کر دینا. تو صبر جو ہے نا، دس سینس آف سیکریفائس، دس از اے پارٹ آف صبر. اور پھر ریزسٹنگ ٹیمپٹیشن، ہر اس لالچ اور ترغیب کو ٹکرا دینا جو اللہ کی راہ سے ہمیں ہٹانے کو آئے. اور پھر خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لینا صبر ہے. فائدے اور لذت سے دست بردار ہو جانا لذت ہے. نقصان اور رنج اور اذیت کو برداشت کر لینا حق پرستی کے لیے وہ صبر ہے. اور اسی طرح یہ کیوں کر رہے ہیں ایک صابر بندہ؟ وہ اس وعدے پہ کہ اعتماد پہ کر رہا ہے کہ وہ اس نیک رویے کے ثمرات اس کو اس دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد دوسری دنیا میں ملیں گے. اور اسی طرز عمل پر جو مومن کی پوری زندگی کو صبر کی زندگی بنا دیتا ہے. اور ہر وقت کا صبر ہے، دائمی صبر ہے، ہمگیر صبر ہے، اور عمر کا صبر ہے. اسی طرح اخلاق کی برائیوں کو چھوڑنا، یہ جو امورل چیزیں ہیں جتنی بھی ہم جو بڑی ٹیمپٹیشنز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں ان کو ریزسٹ کرنا. قدم قدم کے گناہوں کی ترغیبات ہوتی ہیں. آج کل تو وی آر انٹو این انوائرمنٹ ویئر دیر از سو مچ آف ڈسٹریکشن. اور پھر ان کے خلاف آپ نے اپنے آپ کو رائے راست پر رکھنا، وہ صبر ہے. اللہ کے قانون کی جب آپ پیروی کرنے نکلتے ہیں، یو فائنڈ سو مینی آبسٹیکل، سو مینی آپ کی آگے چیزیں ریزسٹ کرتی ہیں. ان نقصان اور تکلیف اور مصائب اور بیرونیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو صبر کے بغیر ایک مومن جو ہے نا بخیریت اس سے نہیں گزر سکتا. پھر ایمان کا راہ اختیار کرتے ہوئے آدمی اپنے نفس اور ان کی خواہشات سے لے کر اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے معاشرے، اپنے ملک اور شیاطین اور جنس کی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ راہ خدا میں ہجرت اور جہاد کی بھی نوبت آ جاتی ہے. تو پھر جیسے اللہ کے نبی نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو وہ ایک صبر کی روشن مثال ہے. مطلب there can't be a better مثال than that. تو اسی طرح اسٹیڈ فاسٹ میننگ ثابت قدم، اور ان سب حالات میں صبر ہی کی صفت جو ہے آدمی کو ثابت قدم رکھتی ہے. اسی طرح پھر یہ تو ہو گیا ایک اکیلا صابر شخص جو اپنے اکیلا کر رہا ہے. لیکن مومن اکیلا اس شدید امتحان میں اگر پڑ جاتا ہے تو وہ اکیلا نہیں اس چیز کا کر سکتا. تو اس کے لیے اس کو پھر معاشرے کو اس کی سپورٹ کرنی ہے. ایک معاشرہ، مومن معاشرہ ایسا موجود ہونا چاہیے جو ہر فرد کو خود بھی صابر ہو اور ایک دوسرے کو بھی صبر اور امدگیر امتحان میں سعادت سارا بنے. تو پھر ہی جو ہے اس کے لیے کامیابی اور کامرانیاں اس معاشرے کی قدم چومیں گی. اللہ نے اسی لیے سورہ بقرہ میں کہا کہ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ جو نماز ہے، نماز ہمیں مضبوطی پرووائڈ کرتی ہے. وہی مضبوطی جو ہے نا، اٹ بلڈس دیٹ ٹریٹ آف صبر ان اس آلسو. تو قرآن کی زندگی میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جب ہم سیرت نبی کی سیرت پڑھتے ہیں یا صحابہ کرام کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں، تو وہ اس میں صبر جو ہے نا وہ بہت اس کی ہمیں زبردست مثالیں ملتی ہیں. اور یہ جو چار چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ایمان، عمل اور دعوت، حق اور صبر کی، تو مسلسل ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں چاروں کاموں کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو اس احتساب ہم جو ہے اپنا کریں اور گزرے ہوئے زمانے کو دیکھیں، اور پھر اس کا ہم اپنا پلان بنائیں فار فیوچر. یہ ایک شعر ہے بڑا زبردست ہے، اقبال کا، علامہ اقبال کا شعر ہے. دس از بیسیکلی گیونگ این ایگزامپل ود ریگارڈس ٹو صبر، کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جو ہیڈ ونڈ ہوتی ہے نا، دا ہیڈ ونڈ از بیسیکلی از ناٹ a wind which is stopping us. In fact یہ اس کے اندر it provides us lift. تو یہ it's a principle of flight کہ آپ جب you're always taking off in headwind, you're landing in headwind because the headwind is not something which is retarding our path. یہ ہمیں مدد کرتی ہے اوپر جانے کے لیے. تو یہ ایک صبر کی ایک زبردست شاعرانہ مثال ہے. تو اس کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں ہم، اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم نے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حق میں وہ اے اللہ مجھے حق پہنچانے کی توفیق عطا، پہچاننے کی توفیق عطا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ مجھے حق کو حق پہچان کر
اس پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل جان کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہمیں دعا شامل کرنی چاہیے اکثر. اور پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سیرت کا مسلسل علم حاصل کرنا، علماء سے سیکھنا، اور صحیح طریقے کے بارے میں ویئر ڈو وی اسٹینڈ، اس کا اپنے احتساب کریں، اور پھر اس کا پلان بنائیں کہ علم حاصل کرنا اور دعوت اور ٹریننگ کرنا، اور کس قسم کا ماحول آپ پسند کریں گے اس اچیو کرنے کے لیے اس ایم کو. تو ابھی جیسے ہم نے کہا تھا شروع میں کہ یہ جتنے بھی ہم نے اس میں سیگے دیکھے نا، یہ سب جمع کے سیگے ہیں. یہاں پر کوئی واحد کا سیگا نہیں ہے. قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم ورک ہے، ٹیم کے طور پر خطاب کیا گیا ہے. تو بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے سے ہوتا ہے. تو کیا آپ بھی مل کر کر رہے ہیں؟ آر وی ٹیمنگ اپ؟ تو بس اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے. جب وتواصوا بالحق ہے وتواصوا بالصبر، ہم نے ایک دوسرے کو حق کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے، اور اس کو مل کر چلنا ہے. ایمان لانے اور عمر صالح کرنے والے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں. اس کے معنی یہ ہے کہ اول تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد ور بن کر نہیں رہنا، بلکہ ان کو اجتماع سے ایک مومن صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے. اور دوسرے، اس معاشرے کو ہر فرد کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے. اس لیے اس کا تمام افراد پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرے. اور پھر یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ نیکی پر، مشکلات پر صبر کیجئے، گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے ان پر بھی صبر کیجئے، دوسروں کو بھی صبر کرنے کی نصیحت کیجئے. پھر اس آیت کو ہم اسی اساس سے پریکٹس کرتے ہیں. پلیز ریپیٹ کریں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کی وصیت کی، حق کی. اور ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی. اور ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی. ابھی میں عربی پڑھوں گا، آپ کا ٹرانسلیٹ کریں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی. جزاک اللہ. تو ابھی جسٹ ٹو سمرائز، یہ بہت جامع مختصر کلام اور بے نظیر نمونہ ہے. اس کے اندر چند جچے تلے الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے، اور اس کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے. تو اسی لیے میں I'll repeat what امام شافعی said at the beginning. I said this کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب وہ یہ یو کین انڈرسٹینڈ دی اہمیت، اس کتنی اہمیت وہ اس کو دیتے تھے کہ جب وہ ایک دوسرے جب بھی دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے جب تک وہ ایک دوسرے کو صورت اثر نہ سنا لے. تو ابھی اسی تصور احساس کے ساتھ ہم اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح عمل کیے. وتواصوا بالحق، وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں حق کی. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں صبر کی. اب اس کو ہم جلدی سے ریویو کر لیتے ہیں اس کا بیفور وی گو آن ٹو گرامر. خسر کا معنی ہے، خسر تو بھی ہم نے پڑھا ہے، نقصان. سورہ اثر میں ہم نے کتنی بار تاکید کی بات کی تھی؟ ان الانسان لفی خسر. اور قسم بھی، قسم وازوان، پھر ان الانسان، پھر تو اس کی اللہ، تو یہ 4 دفعہ اس کی تاکید کی ریپیٹیشن ہوئی ہے. صالحات، صالحات از پلورل، اس کا معنی ہے یہ مول پلورل، اچھے اعمال. آمنو، آمنو بھی پلورل ہے، اور سب وہ سب ایمان لائے. صالحہ، صالحہ لیگسیٹ، یہ مونس ہے، اس کا پلورل صالحات ہے. اور اگر صالح ہو تو صالح کا پلورل ہوگا صالحون، صالحین. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھیں، اللہ کی مخلوقات پر غور کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور پیدائش اور موت کو یاد رکھیں. تو یہ ساری چیزیں بھی
ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو حق کو بہتر طریقے پر پہنچانے کے لیے قرآن کو سمجھیے، سیرت کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے اور حالات حاضرہ پر نظر رکھیے. تو یہ سارے ہی حق کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہے. تو the was کے کیا معنی ہے؟ لائک اٹ از پلورل، کہ وہ اور ہے ان سب نے تلقین کی ایک دوسرے کو، وصیت کی یا تلقین کی. صبر کا معنی ہے نو آل دیز پرابلی انکلوڈ صبر. صبر یعنی کہ نیکی کرنا، مشکل ہو تو صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا اور تکلیف پر صبر کرنا. تو یہ سب کریکٹ ہے. تو ابھی ہم وی گو آن ٹو گرامر جی، اور گرامر اور نکات تعلیم سیکھتے ہیں. گہرا سانس